ومن علينا إذ جعلنا من أمته ثم من أهل السنة والجماعة والصلاة والسلام على نبيه ورسوله صاحب التاج والمعراج وختم النبوة سید الثقلین نبی الحرمین محمد ہادی صراط الحکمت والہدایہ وعلى آلہ واصحابہ اولی الکرم والصدق والعدالہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر درود و سلام با آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ تمام احباب بلند آواز سے پڑھ لیجئے الصلاة حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس مالک ارض و سما نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی اہل بیت اور نبی پاک کے صحابہ کی جماعت اہل سنت و جماعت میں سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو چنا ہے، اور اس بات کو اپنے دل و دماغ میں مضبوطی سے بٹھا لیا جائے کہ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو، گندوں کو، نکموں کو، بدتیوں کو، بد عقیداؤں کو کبھی اپنا ولی اور دوست نہیں بناتا۔ اگر میرے اور آپ کے عقیدے میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی شک، کوئی خرابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے والے بزرگوں کو اپنا ولی کبھی نہ بناتا۔ ان کا ولی بننا، اللہ کا محبوب ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جس جماعت کو اپنی جماعت کہا تھا، الحمدللہ وہ یہی ہماری جماعت ہے۔ سلفن خلفن نبی پاک کے صحابہ کے زمانے سے لے کے آج تک اہل اسلام کا یہ عقیدہ چلا رہا ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ اور امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر، علامہ سخاوی نے القول البدیع کے اندر، اور اس کو کفایت المفتی کے اندر دوسرے مسلک کا ایک لکھنے والا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا حضور نے فرمایا ان للہ ملکا آتاؤ اسماء الخلائق فَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ قَبْرِ مَا مِنْ أَحَدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَّغَنِيهَا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
میرے وصال کے بعد میری عظمت میری شان، یہ میں مرادی معنی کر رہا ہوں، میری عظمت میری شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جسے اس مالک نے پوری کائنات کے مخلوقات کی بولیاں اور ان کی سماعت، ان کی آواز سننے کی سماعت عطا فرمائی ہے، ان کی آواز سننے کی قوت سماعت عطا فرمائی ہے، سننے کی طاقت عطا کی ہے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی فرد بشر، کوئی جن، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جب وہ بولے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو میری قبر پہ کھڑا ہونے والا فرشتہ ہے نا، یہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کھڑا ہو کر کرتا کیا ہے؟ فرمایا قائم علی قبری، رب قدیر نے اسے میری قبر پہ کھڑا کر رکھا ہے۔ آقا کریم اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وما من احد یصلی علیہ، جو کوئی بھی مجھ پر جب درود پڑھتا ہے، یہ میری قبر پہ کھڑا ہونے والا فرشتہ اسے سنتا ہے اور سن کر مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کو سن کر مجھ تک پہنچا دیتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ ان فلان ابن فلان قد صلی علیکہ، یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پہ درود پڑھا ہے۔ ہے اکیلا، ہے اکیلا، پر علم اتنا ہے کہ سب کو جانتا ہے، ان کے باپوں کو بھی جانتا ہے، آواز بھی پہچانتا ہے، پڑھنے والے کا نام بھی پتا ہے، اس کی ولدیت بھی پتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہاں سے پڑھا۔ سبحان اللہ کی آواز۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دو، یہاں جو نیگیٹو یعنی گندی سوچ والا ہو نا، وہ تو یہ کہے گا کہ اس کا مطلب ہے نبی پاک کی قبر پہ اس لیے اللہ نے کھڑا کیا کہ اللہ کا نبی خود نہیں سن سکتا، اگر خود سنتے ہوتے تو اللہ کھڑا کیوں کرتا ہے؟ نا، یہ تیری سوچ ہے، ہماری سوچ اور ہے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے آگے سیکٹری ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی ڈیٹ لینی ہوتی ہے تو سیکٹری کو کہتے ہیں ہاں بھائی ان کو ڈیٹ دے دے، لکھ لے۔ اور تسی کے آگے آپ نہیں لکھنا، او بھائی یہ اس کا پروٹوکول ہے، وہ خود لکھتا نہیں ہے، اس کا سیکٹری لکھتا ہے۔ اور آپ کوئی تحفہ پیش کرے نا، تحفہ، تو وہ تحفہ بڑا بندہ نہیں لیتا، اس کا سیکٹری لے کر کہتے حضور یہ فلاں آٹھی کے رکھ دو۔ لیکن آپ فقیر کا استدلال سن، میرے نبی کی قبر پہ یہ جو کھڑا ہے نا، تو یہ نبی کا نوکر بن کے کھڑا ہے۔ تو جب رسول اللہ کی قبر کے نوکر کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، اسے پتہ ہے کون کہاں سے پڑھ رہا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کا اپنا نام کیا ہے، اور وہ سب کی سنتا ہے۔ اور جب نوکر کی یہ شان ہے تو بتا لیٹے ہوئے قبر کے اندر آقا کی کیا شان ہوگی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ درود و سلام اپنے غلام کا سنتے بھی ہیں اور کرم کریں تو جواب بھی دیتے ہیں۔ اب بلند آواز سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ گزر تک، تیری تو راہ گزر تک کوئی
کبھی گیا نہیں، تیری تو راہ گزر تک کوئی کبھی گیا نہیں، تم سا ہنسی اے جان جا دیکھا نہیں سنا نہیں، دیکھا نہیں سنا نہیں، تم سا سخی جہان میں آقا، تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں۔ اچھا یار جڑے موبائل لے نا موبائل پاؤ نہ جیب موبائل کو جیب میں ڈالو تو سندی ساری توجہ اس مشینہ جی وچ بڑی، میں ادھر پڑھ رہا اللہ دے بندے میرے سامنے بیٹھنے کا مقصد ہے میری گفتگو سنی، موبائل اور ویڈیو بن رہی ہے، آپ کو انشاءاللہ یہ دے دیں گے نا، آواز آنی چاہیے۔ تم سا سخی جہان میں آقا، تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں، تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں، تیرے کرم سے قریب کون سی شے ملی نہیں، کون سی شے دامن ہی اپنا تنگ ہے آقا، دامن ہی اپنا تنگ ہے، تیرے وہاں کمی نہیں، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم حضرت محترم زیب مسند صدارت مولانا محمد عرفان چشتی صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی، جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص جناب محترم نواسہ مفتی اہل سنت علامہ قاری محمد اکرام صاحب، جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد شارق صاحب، محترم المقام جناب حافظ محمد حبیب صاحب، میزبانان گرامی جناب محترم حافظ محمد ثقلین صاحب، جناب محترم حافظ محمد کامران حیدر صاحب، جناب محترم استاد قاضی محمد حنیف صاحب، دیگر جمیع علماء کرام، مہمانان گرامی المرتبت، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل پاک کا ٹائٹل اور عنوان محفل میلاد مصطفیٰ، اور اس موسم کی تلخی اور شدت کے باوجود آپ لوگوں کا اللہ کے گھر میں یہاں محبت اور شوق اور جذبے کے ساتھ جمع ہونا یہ قابل تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سمدیت میں آپ سب کی اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔
حضرات گرامی، میلاد شریف ہم اہل سنت و جماعت ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے نبی پاک کا ذکر سنا اور سنایا جائے. موسم کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، تاریخ کوئی بھی ہو، موضوع کوئی بھی ہو، حضور کے لب و رخسار کا ذکر ہو، آقا کے قول و کردار کی بات ہو، نبی پاک کے تبسم اور حسن کی بات ہو، نبی پاک کے علم کی بات ہو، حضور کے عمل کی بات ہو، میرے نبی پاک کے جمال کی بات ہو، میرے نبی کے حسن و کمال کی بات ہو، میرے نبی کے پسینے کی بات ہو، میرے آقا کے پیارے سینے کی بات ہو، میرے نبی کے پیارے مدینے کی بات ہو، میرے آقا کی ولادت، میرے نبی کی بعثت، میرے آقا کی ختم نبوت، میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت، میرے نبی کی صورت، الغرض کسی بھی حوالے سے جس محفل میں رسول اللہ کا ذکر سنا اور سنایا جائے، ہم سنی لوگ اس کو محفل میلاد کا نام دے دیتے ہیں. اب یہ جو العال حرام جائز نہ جائز شرک بدعت کے چکر والے ہیں، یہ انہی سے جا کے فتویٰ لینا کہ اب تم ہی بتاؤ، جب ہم ذکر رسول کی محفل کو میلاد کہتے ہیں، اب اگر بندے کے بچے اور کلمہ پڑھنے والے ہو تو فیصلہ کرو، رسول کا ذکر جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ذکر کو بلند کرنا، رسول اللہ کے تذکار جمیلہ سے محافل کا انعقاد کرنا، رسول اللہ کے ذکر جمیل سے قلوب و اذہان کو منور کرنا، اللہ کے نبی کے تذکار کائنات میں ان کا ڈنکا بجانا، یہ کوئی شرک بدعت کی بات نہیں، خود کائنات کے رب کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ کائنات کے. اس لیے بلکہ ایک حوالہ ذہن میں آ گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے زمینوں پہ اتارا تو جناب آدم علیہ السلام کی طبیعت پریشانی کی طرف پڑ گئی. بھئی کوئی بندہ ہی نہیں ہے، نہ اپنا نہ بغینا، کوئی ہے ہی نہیں، بالکل ویرانے میں آپ کھڑے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ہے. بھئی جنتوں میں تو حوریں غلواں، حضرت سیدہ حوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نعمتیں ساروں، زمین پہ کوئی ہے ہی نہیں، اتنی بڑی زمین اور خالی بلی. آپ کی طبیعت میں انقباض کی کیفیت آئی، اللہ رب قدیر نے جناب حضرت سیدنا جبریل امی کو بھیجا، فرمایا جبریل پیارے جا کر میرے پیارے آدم کی اس وحشت اور اس ان کے قلبی انقباض کی دوری کا سما کر. حضرت جبریل آئے، انہوں نے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جناب حضرت آدم کے سامنے حضرت جبریل امین نے آذان دی، آذان کے کلمات کہے. جب حضرت آدم علیہ السلام اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو حضرت آدم نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون ہے؟ یہ کس کا نام مقدس ہے کہ جس نے میرے دل کی وحشت کو دور کر دیا ہے؟ جناب حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا نبی اللہ، اے جناب حضرت آدم، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے، آپ کی اولاد میں سے آئیں گے، اور ان کی شان یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے اللہ آپ کی تخلیق ہی نہ فرماتا. اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ جب ابا جی کے قلبی کیفیت، جب طبیعت پریشان تھی تو رسول اللہ کا نام لیا گیا تو طبیعت ختم ہو گئی. اب میں میرا جملہ سننا ہے، ذہن حاضر رکھو. پر یہ جڑے بوجھے جنے ہوئے ہیں، یہ ماں کو مزہ نہیں آنا.
اے بالکل تھکے ترٹے جیاں جناب آپ نے آکھا ساری دڑی حل مانے رہے تھے پکڑ کے کوئی لے آیا نہیں جنے جو بچے ایک کڑا ہے اٹھنا مرشی درب تشی جا در کسیاں گیا ہونے اے میرے سامنے اسی وجہ تو میں بٹھاندہ نہیں ہے نا ادھر آؤ جی آپ سارے سامنے آؤ ادھر آج ہونے تھے انہیں بھائی جنے ہوں بچے جڑے کو محفل سننے دا کچھ چاجے رکھتے ہوئے اور سامنے بندے نیستی پائی بیٹھے ہوں میں کیا کر سکتے کہ ہون مہربانی کرے ہوئے جڑے 10-15 بندے نے توڑے تے محفل چاچا جی سن کے سنی تے پھر ٹیک لا کے بے جاؤ پیچھے ہاں بس بسم اللہ حضرت توجہ کرے ہو نا تو میں جو جملہ کرنے لگا ہوں اس کو سننا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب قلبی وحشت ہوئی دل پریشان ہوا اللہ تعالیٰ نے پریشانی اتارنے آزان دلوائی اور جیسے ہی میرے نبی کا نام سنا دل کی وحشت دور ہو گئی علماء فرماتے ہیں جس نویں گھر میں جاؤ نا نئے گھر میں جاؤ تو یہ پرانے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ گھر کے 4 کونوں میں آزان دلوائی جاتی تھی اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں آزان ہوتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں مصیبتیں اچھا بولو دور کر دیتا ہے اور پھر اگلی بات ذہن میں رکھنا نام محمد سن کے ذکر محمد سن کے اللہ کے پیارے لاڈلے پیغمبر حضرت آدم کے دل کی پریشانی دور ہو گئی اب حضرت آدم کی اولاد میں سے صبح قیامت تک جو بندے کا پتر ہوگا جو فطرت آدمیت پہ ہوگا جو اپنے ابے کی فطرت پہ ہوگا بد فطرتا نہیں ہوگا اس کی پریشانی ذکر محمد سے دور ہو جائے گی اس لیے کہنے والا کہتے ہیں نا کہ جب نہیں ملتی کہیں سے سکون کی دولت جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں تو میرے نبی کا ذکر تو تب بھی جاری تھا ڈنکے بج رہے تھے میرے نبی کے نام اور ذکر کے کہ جب کائنات کے اندر کسی اور کا نام ہی کسی کو پتا نہیں تھا تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا خدا ہے ذاکر میرے نبی کا یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا ازل سے محفل میرے نبی کی ازل سے محفل آواز آنی چاہیے ازل سے محفل پاپا ایتھے بیٹھا ہے ازل سے محفل میرے نبی کی ازل سے محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے گرامی المرتبت حاضرین و سامعین محفل میلاد کا مقصد یہی ہے کہ میرے آقا حضور کے ذکر سے مومنین کے قلوب و اذہان منور ہو جائیں اللہ اکبر میرا رب جس نے ساری کائنات کو بنایا یہ ساری کائنات اس کی خلقت ہے اس کی مخلوق ہے اور اس کا باعث صرف اس کا محبوب ہے تو میرا نبی مطلوب جہاں ہے 5-7 منٹ ذرا بازوک لاؤ تک پھر بے شک چپ پہ بیٹھے نا میرا نبی مطلوب جہاں ہے میرا نبی مقصود کائنات گئے اگر میری آقا
نہ ہوتے کائنات کی یہ بزم ہستی رب سجاتا ہی نہ۔ اس لیے اللہ کریم نے پوری کائنات کے اندر انسانوں کو ساری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب سارے انسانوں میں سے اللہ نے 1.25 لاکھ ایسوں کو چنا گئے کہ جو سب سے عظمت والے گئے، جو سب سے زیادہ شان والے گئے، جو سب سے زیادہ عقل والے گئے، جو سب سے زیادہ قوت والے گئے، جو سب سے زیادہ رب کی قربت والے گئے، 1.25 لاکھ انہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت اربوں خربوں میں سے صرف 1.25 لاکھ کو چنائے، صرف 1.25 لاکھ کو چنائے، تو وہ جو چنے گئے وہ نبی ہو گئے۔ سیر نہیں جی، سیر نہیں الانا جی، زبان الانی ہے، بسم اللہ مہربانی یار، صرف سیر اللہ کام ہمیں مننا کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ نے پوری کائنات میں سے، پوری بشریت میں سے، کئی اربوں خربوں کی تعداد میں سے مالک ارض و سما نے 1.25 لاکھ کو چنا۔ وہ جو 1.25 لاکھ تھے وہ نبی ہو گئے۔ اب نبیوں میں سے میرے رب نے ایک کو چننا تھا، میرے خالق نے ان 1.25 لاکھ میں سے ایک کو چنا۔ وہ سارے جو مخلوق میں سے چنے گئے وہ نبی ہو گئے۔ وہ جو 1.25 لاکھ میں سے ایک چنا وہ محبوب اور نبی الانبیاء ہو گیا۔ اللہ اللہ، وہ جو 1.25 لاکھ میں سے بھی چنا گیا، لوگوں خوش ہو جاؤ، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا تیرا نبی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ رب کے محبوب ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ ہیں کہ جن پر ہم درود و سلام پڑھتے گئے۔